سر ایک بات اور بھی وضاحت کر دیں کہ بہت مشہور ہے کہ اسی میں کتاب میں ہی شاید نقل ہوا ہے کہ ایک ٹانگ پہ امام اعظم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور ایک ٹانگ پہ پورا قرآن پڑھا. ہاں یہ حکایت ہے، یہ بھی درِ مختار نے نکل کی ہے. یہ آپ کا درِ مختار پڑھ کے تو نہیں آ گئے ہیں، وہیں سے سوالات اٹھا کے لے آئے. یہ واقعہ حکایت ہے، بدل نقل کر دی لوگوں نے کہ آپ ایک دفعہ حج عمرے کے لیے جب گئے تھے تو آپ کو موقع مل گیا کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانے کا، تو آپ جب اندر گئے ہیں تو فرط محبت کے اندر آپ نے جو الفاظ ہیں حکایت کے وہ یہ ہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے اور جو دوسری ٹانگ ہے وہ اپنی پیٹھ پر یوں بالکل پیچھے کر لی، پیٹھ کے ساتھ، پیٹھ کے الفاظ ہیں. اور اس طرح آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر الٹے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور سیدھا پاؤں جو ہے نا پیٹھ کے ساتھ لگا لیا اور آپ نے پورا 2 رکعتیں اس طرح نماز پڑھی. اب بات وہی ہے کہ آپ کا منہج کیا ہے. تقلید ہے تو اندھے لولے لنگڑے گونگے بہرے ہو کے مانتے چلے جاؤ. اگر آپ کا منہج تحقیق ہے تو پھر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، اور تحقیق کے اندر آپ اسی درِ مختار میں جہاں حکایت بیان ہوئی ہے نا اس کے نیچے علامہ شامی کا کامنٹ تو پڑھیے گا ذرا. علامہ شامی نے ذکر کیا کہ یہ حکایت تو ذکر کر دی درِ مختار نے، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوئی سنت قائم نہیں کر کے گئے، خلاف سنت کام ہے. خلاص یہ کامنٹ کیا علامہ شامی نے، اس لیے کہ وہ مرعوب نہیں ہوئے. ایک تحقیقی ذہن تھا ان کا، اور ماضی سے محققین کا ہوتا ہی تحقیقی ذہن ہے. یہ تو تقلید کی پتہ نہیں جراثیم کہاں سے آ گئے ہمارے یہاں. یہ انہوں نے کہا بالکل سنت کے خلاف کام. اس کے علاوہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ پتہ نہیں حکایت کیا ہوگی، کیا کسی نے آگے بیان کر دیا، کچھ سمجھ میں کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ جسے تراوح کہا جاتا ہے نا، تراوح مطلب ہے کہ انسان جب لمبی نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو قیام کرتے تھے، مبارک پیر شریف پر سوجن آ جاتی تھی، تو جب کبھی لمبا قیام ہوتا تھا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے کھڑے انسان تھک جاتا ہے، پھر وہ کبھی اپنے ایک پاؤں پر زور ڈال دیتا ہے، ایک کو ڈھیلا کر لیتا ہے، پھر دوسرے پاؤں پہ زور ڈالتا ہے، اس کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اسے تراوح کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ممکن ہے امام ابو حنیفہ نے تراوح کیا ہو، لمبا قیام کیا ہو، تھک گئے ہوں تو ذرا ادھر ٹانگ پر وزن ڈال دیا، ادھر وزن ڈال دیا، اور اس چیز کو کسی نے جب آگے نقل کیا تو اس نے کہہ دیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے. یہ بھی تعویل علماء نے کی، اس لیے کہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے جی، تو پریشان مت ہوا کریں، کسی کتاب میں کسی بات کا آنا کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اپنا منہج ٹھیک کریں. آپ کا پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن تحقیق ہے تو ہر بات کی ہوگی، چاہے وہ امام ابو حنیفہ سے منسوب بات آ رہی ہو، امام شافعی سے آ رہی ہو، امام مالک یا حنبل سے آ رہی ہو. اور اگر آپ کا منہج تقلید ہے، تقلید کہتے ہی اس کو جو انسان اندھا ہو جائے، سر اندھے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ چلتے چلے جائیں، جو آپ کو ملا کسی کتاب میں، جو پڑھ لیا، جو سن لیا، بس چلتے چلے جائیں اس کی.